تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکمیت دی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مرد کو عورت پر حاکمیت کیوں دی ہے تو یہ اس کی ذہنی کمزوری ہے۔ دنیا تو ساری چل رہی ہے حاکم محکوم سے۔ اگر ایک بادشاہ بنتا ہے تو کوئی یہ کہے کہ یہ بادشاہ کیوں بنا ہوا ہے تو غلط ہے۔ حاکم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے عورت پر اڑر چلے گا۔ حاکم بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری فیصلہ ہے، جو سب سے آخری جو فیصلہ ہے وہ مرد ہی ڈیسائیڈ کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ عورت سے مشورہ ضرور لیا جائے گا لیکن آخری جو فیصلہ ہے وہ مرد کرے گا۔ جس گھر کے فیصلے عورت کرنا شروع کر دے تو وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ کے لیے مرد میں رجولیت ہونی چاہیے اور اس کو فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے، اور اپنے فیصلوں میں وہ اپنے اہل و عیال اور بچوں کا بھی خیال رکھے اور ان سے رائے بھی لے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ ایک عجیب بات فرمائی، بما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے کہ اس خاتون کا جو نفقہ ہے وہ مرد کے ذمے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حتی الامکان عورت کو جاب نہیں کرنا چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم اگر وہ کاروبار اور جاب کرے بھی تو وہ اس کو عورت ہی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ پھر کل مرد کو تانا دے کہ میں تو جاب کر رہی ہوں، میں تو اتنا کماتی ہوں اور میرے خرچے پہ تم چل رہے ہو۔ ایسے مرد اور عورت میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا اور ایسے گھر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتے ہیں۔ عورت اگر کمائی کرے بھی تو وہ اس نیت سے کرے کہ میرے جو شوہر ہے اس کے ساتھ ہاتھ بٹھانے کے لیے اور اس کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس طرح کر رہی ہوں، اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنے آپ کو اس کے ماتحت ہی رکھے اور اس کو اپنے اوپر احسان سمجھے کہ اس نے اس کو جاب کی یا کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، تب تو جا کے ان کا رشتہ چلے گا۔ ورنہ اگر وہ کاروبار کرتی ہے، وہ جاب کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں پیسہ آ رہا ہے اور شوہر کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے اور یہ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے اور اپنے شان میں کسی بھی گستاخی کو وہ ناگوار سمجھتی ہے، تو پھر یہ گھر نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے کہ اس میں فطرت کے برعکس کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر مرد کی کمائی اچھی ہے، اس کا ہاتھ مضبوط ہے، تو حتی الامکان عورت کو نہ کاروبار کرنا چاہیے اور نہ ملازمت کرنی چاہیے، اس کو اپنے گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے۔ ایسے ہی اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر مرد حاکم ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ آرڈر کرے گا ہر چیز میں اور زبردستی کرے گا، بلکہ مرد کے اس میں اپنے حقوق ہیں اور عورت کے اس میں اپنے حقوق ہیں، جن کو آگے جا کے میں بیان کروں گا۔ تو ان حقوق کا ہر ایک خیال رکھے گا تب جا کے کام چلے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہے مردوں پر جیسے کہ مردوں کے ان کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہ مرد اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے اور اپنے آپ کو حاکم سمجھے اور اپنے آپ کو ہر چیز سے بالائے طاق سمجھے کہ بس میں تو سب کچھ ہوں، اور یہ جو عورت ہے یہ تو میرے پیروں کی جوتی ہے اور اس کی مثال تو ٹیشو پیپر کی طرح ہے اور یہ تو دو پاؤں کی جانور ہے۔ یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے اور انتہائی ظالمانہ اور کافرانہ کنسیپٹ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ایک مسلمان کو کم از کم بچانا چاہیے اور اس کا ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن سے ہمیں ان اصول اور ہدایات کو لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو خواتین پر فوقیت اللہ نے دی ہے تو اس کا احساس اپنی جگہ ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، حکمت والے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے کہ مرد کو فوقیت دی تو اللہ نے زیادتی کر دی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس وجہ سے کہ جس گھر میں، جس مجلس میں، جس ادارے میں ایک امیر نہ ہو، جس
لشکر میں ایک کمانڈر نہ ہو، اور جس مدرسے میں کوئی بڑا نہ ہو، جس اسکول میں پرنسپل نہ ہو، تو وہ ادارہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے گھر کو چلانے کے لیے ایک کو فیصل بنا دیا ہے، اور وہ مرد کو بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔